وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے، یا قوم اپنے آپ میں بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، تب تک اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے. اس آیت کو منتخب کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج ہر کوئی دینی، سیاسی، سماجی، معاشی ہر اعتبار سے تبدیلی چاہتا ہے. ہر کسی کے زبان پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، جس کو ذرا بھی شعور ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کی دینی حالت ٹھیک نہیں ہے، تبدیل ہونا چاہیے. سماجی حالت اچھی نہیں ہے، اس میں سدھار ہونی چاہیے. سیاسی اعتبار سے مسلمان بڑی پستی کا شکار ہے، سیاسی معاملات میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے. معیشت کے اعتبار سے مسلمان بڑا پریشان ہے، یا پوری قوم غربت میں ہے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. تو ہر کوئی خواہاں ہے، اور سماجی، سیاسی، دینی ہر اعتبار سے تبدیلی کے لیے مختلف قسم کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود جتنی کوشش ہے اس کے بقدر تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، لیکن تبدیلی کی ابتدا دوسروں سے ہو، ہم سے نہیں. ہم خود کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں. حالانکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، یعنی ایک لوگ جڑتے ہیں تو ایک خاندان بنتا ہے. خاندان سے معاشرہ اور سوسائٹی، سماج بنتا ہے، اور اسی سے قوم و ملت کی تعمیر ہوتی ہے. تو اگر فرد کی اصلاح ہو جائے، ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش کر لے، خاندان سنور جائے گا، معاشرہ سنور جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بات اصلاح کی ہوتی ہے، بات سدھار کی ہوتی ہے، بات تبدیلی کی ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی دوسرے سے شروع ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ سوچتا ہے کہ تیسرے سے شروع ہونی چاہیے. حالانکہ واقعی اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم کو خود سے شروع کرنا پڑے گا. ہر انسان اگر خود سے شروع کرے کہ ہم کو سدھرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اگر گھر کا ہر فرد اپنی سدھار اور اپنی اصلاح کی کوشش کر لے
تو ایک گھر سدھر جائے گا، ایک خاندان سدھر جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج سدھارنے کے لیے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں۔ باقاعدہ کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سال بھر کے لیے جا رہا ہے۔ کس لیے؟ وہ جو ہے ہمارے دور کا جو گاؤں ہے اس کو سدھار کے آئیں گے۔ تو ہم جو ہے دوسروں کو سدھارنا شروع کرتے ہیں کہ وہ سدھر گئے تو ہماری حالات سدھر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی ابتدا کیا تھی؟ اقرا، اقرا پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ جب آپ کو علم ہوگا تو اپنی اصلاح کریں گے۔ تو ابتدائی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سب میں یہی تعلیم ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو ہمارے نبی کو حکم ہو رہا ہے آپ ظاہری باطنی اعتبار سے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے رات میں آپ قیام اللیل کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ تو سب سے پہلے نبی کو خود کے اصلاح کی تعلیم ہو رہی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ اس کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو بتائیں، دعوت ان کو پہنچائیں، ان میں تبدیلی اور ان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ تو یعنی مکی زندگی کے حالات بالکل یکدم نہیں بدل گئے تھے۔ کیسے بدلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تعلیم پر سب سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 5 لوگ۔ پوری مکہ کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں۔ پھر ان 5 لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تبلیغ کرنی شروع کی، دھیرے دھیرے لوگوں نے جڑنا شروع کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی ذات سے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدل جائیں تو دنیا والوں کو بدلنا پڑے گا، تب دنیا کے حالات بدلیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، لیکن ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ہم کسی کا حق مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ اس کا مطالبہ بحیثیت شوہر کے اپنے بیوی سے ہے، بحیثیت باپ کے اپنے بیٹے سے بھی ہماری چاہت ہے، بحیثیت دادا کے اپنے پوتے سے ہم اپنا حق چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا احترام کرے، ہماری عزت کرے، ہماری خدمت کرے۔ لیکن بحیثیت دادا کے کیا ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے؟ بحیثیت باپ کے کیا اولاد کے اوپر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ بحیثیت والد کے کیا اولاد کے اوپر ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں بحیثیت استاذ کے کہ ایک شاگرد ہماری عزت کرے، کیا ایک استاذ کا اس کے شاگرد کے اوپر حق نہیں ہے؟ یا اس کے شاگرد کا اس کے استاذ کے اوپر حق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو ہم کو اپنا حق چاہیے، لیکن ہم دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تبدیلی بالکل نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہر ایک یہی سوچتا ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اکیلے کے سدھرنے سے کیا سدھر جائے گا۔ اگر 100 جھوٹوں کے درمیان ہم ہیں تو ہمارے اکیلے سدھرنے سے 99 تھوڑی سدھر جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے 99 کے بارے میں نہیں پوچھے گا،
لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم کو سب سے پہلے اولین اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے, قرآن عزیز کی یہ وصولی آیت ہے. اللہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قوم کی حالت بدلے گا نہیں, خالی چلانے سے تبدیلی نہیں ہوگی, احتجاج کرنے سے, سڑکوں پر اترنے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں. انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. ایک اچھا باپ بن کر کے بتائیے, آپ ایک اچھا بھائی بن کر سے اپنے آپ کو ثابت کیجئے, ایک اچھا شوہر بن کر کے اپنے آپ کو سماج میں لائیے, ایک اچھی بیوی اگر ہے تو ایک اچھی بیوی بن کر کے بتائے, تب جا کر کے تبدیلی ہوگی. تو ہم جس پوزیشن پر ہیں اس پوزیشن کا صحیح استعمال کر کے ہم بتائیں, تب جا کر کے معاشرہ سدھرے گا اور تب جا کر کے حالات تبدیل ہوں گے. اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر نگاہ ڈالتے ہیں, تو 23 سال کے اندر اتنی بڑی جو تبدیلی آئی, ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا, اس کے پیچھے آخر کیا تھا؟ وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے, ان لوگوں نے اس سے نہ صرف توبہ کیا بلکہ ان کا مزاج ایسا ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت نازل کی, اگر کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا تو اس نے نہیں سوچا کہ چلو اب یہ پیالہ ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم شراب سے توبہ کریں گے, نہیں, بلکہ انہوں نے وہ پیالہ وہاں رکھ دیا, مٹکے کے مٹکے پھوڑ دیے گئے. مدینہ کے گلیوں میں, نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی تھی. جب اللہ نے سود کی حرمت نازل کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں. تو صحابہ نے اپنے آپ سے شروع کیا. جو لوگ لوٹ مار والی زندگی گزارتے تھے وہ محافظ بن گئے. تو انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کی. جو ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا کرتے تھے, وہی ان کے اندر ایثار کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اپنی دولت, اپنی جائیداد اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے, جس سے ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا, صرف دینی رشتہ تھا. تو انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی, تب جا کر کے ایک ماحول بنا, ایک اسلامی سوسائٹی بنی, ایک مثالی معاشرہ قیام میں آیا. کب؟ جب انہوں نے اپنے آپ سے اپنی اصلاح کی شروعات کی. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں, یہ خواہش ہے ہر ایک کی کہ معاشرہ ہمارا بدلے, تو ہم کو وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی, اپنی ذات سے کرنی پڑے گی. اور اسی لیے یہ رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے آتا ہے. لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی شعاری آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. ایک مہینہ یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. اب ایک مہینہ پا کر کے اگر ایک انسان اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے, کیا فائدہ ہوا اس رمضان کے آنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو تبدیلی ہمیں اپنے ذات میں لانے کی ضرورت ہے. دوسرا متقی ہے یا نہیں ہے یہ مقصود نہیں ہے, ہم متقی ہیں یا نہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے. نام کا عبداللہ اگر حقیقی معنوں میں عبداللہ بن جائے تب تبدیلی آئے گی. عبد الرحمن اگر عباد الرحمن کے اوصاف اپنا لے گا تب معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. آج ہم سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے خالی ہر کسی سے شکوا کرتے ہیں, خالی ہماری زبان کے اوپر شکوا ہے, مایوسی ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں, امت مسلمہ ذلت اور پستی کا شکار ہے. تو خالی شکوا کرنے سے, شکایت کرنے سے ہماری حالت تبدیل نہیں ہونے والی ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں, اللہ کا جو کام ہے اللہ رب العالمین کرے گا. ہم اپنا کام, اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہیں, لیکن اللہ سے امید لگا کے بیٹھے اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے گا. کیا پڑی اللہ تعالیٰ کو؟ تم کٹ جاؤ, مر جاؤ, اللہ سے کیا لینا دینا؟ کیا پڑی اللہ رب العالمین کو؟ کیا کیا ہے ہم نے اپنے رب کے لیے؟ تو ہم ایک
ایک عبداللہ اگر صحیح معنوں میں عبداللہ نہ بن سکے، عبد الرحمن اگر واقعی رحمان کا بندہ نہ بن سکے، کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، سلف صالحین نے جب اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے. جس طرف بھی نگاہ اٹھائی وہ زمین ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا. رات کے اندھیرے میں اگر نکلے تو ان کی لاٹھیاں ان کے لیے روشنی کا سامان بن گئیں. ایسے ایسے حالات اللہ نے دکھائے. قرآن پڑھنا شروع کیا تو فرشتے اترنا شروع کر دیتے تھے. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے واقعی قرآن کو ایک عملی کتاب سمجھا تھا. صرف اور صرف یہ تلاوت کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر کے اس کو عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی فریب نہ کرے. تو آپ تاجر ہیں، ایک اچھا تاجر بن کر کے بتائیے، آپ ایک اچھا مسلمان بن کر کے بتائیے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کی تصویر بن گئے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے. تو ہم کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے بتائیں، مومن ثابت کر کے بتائیں، متقی ثابت کر کے بتائیں. تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو تبدیل کرے گا. ورنہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے. آپ دیکھیں بنو اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جا بجا کیا ہوا ہے. بنو اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ وہ ایک بادشاہ قوم کی حیثیت سے، ایک قائد قوم کی حیثیت سے مصر میں انہوں نے دخول کیا تھا. کس کے ذریعے سے آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے. ان کے ذریعے سے وہ آئے تھے. تو بحیثیت قائد کے آئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں وہ قائدانہ صلاحیت دی، وہ قوت دی. تو مسلسل صدیوں تک وہ مصر کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے. کب تک؟ جب تک کہ وہ انبیاء کے طریقہ کار پر چلتے رہے. لیکن جب انہوں نے اپنی روش میں تبدیلی کی تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی حالت بھی تبدیل کر دی. پھر وہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب انہوں نے اپنی اصلاح کی اور سدھار کی، اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کیا، تب پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اس ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دے دی. تو اب دیکھیے خود ان بنی اسرائیل کے اوپر ایسے حالات آ چکے ہیں. مسلمانوں کے آپ حالات کو دیکھیں، مکی زندگی کیسی تھی، پھر مدنی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، اور اس کے بعد پھر صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت کے بعد پھر اللہ نے کیسے چھین لیا. اور اسی لیے مجھے غالباً یاد آ رہا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اندلس جب فتح ہوا اس دن خوشی کا ماحول تھا مسلمانوں کے لیے. لوگ تلاش کرنے لگے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں. وہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں فتح دے دی ہے، ایک ملک کے اوپر انہوں نے فتح حاصل کیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک کونے میں اکیلے بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. جب کہنے والوں نے کہا کہ ابو درداء یا حذیفہ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، کئی ایام کے محنت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ دن ہمیں نصیب کیا ہے، تو آج تو خوشی کی بات ہے، آپ رو رہے ہیں. کہا کہ جانتے ہو میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ جو محلات تم دیکھ رہے ہو، یہ گلیاں جو تم دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر آج وہ ہم سے پہلے وہ لوگ حکمراں تھے، ان گلیوں میں وہ لوگ چلتے تھے، ان محلات میں وہ لوگ رکھتے تھے جن کو تم گرفتار کر چکے ہو اور جن کے خون سے تمہاری تلواریں رگی ہوئی ہیں.
جانتے ہو کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کیا تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم اللہ کے حدود کو پامال کرو گے, اللہ کسی اور کو لا کر کے تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. تو کہا تمہیں خوشی دکھائی دیتی ہے, ہمیں اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ایک انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, اللہ کو کچھ نہیں پڑا ہے کہ آپ کے حالات کو سنوارے. تو واقعی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے حالات سنور جائیں, دینی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے اگر سدھار آ جائے تو ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. ایک اچھا فرد اسلامی معاشرے کا آپ بن کر کے بتائیے, اللہ تعالیٰ انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے آپ کے حالات کو سنوار دے گا. آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں, ہر دھوکے بازوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, اللہ رب العالمین ظالموں سے آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کسی کا حق نہ ماریں, اللہ رب العالمین حق تلفی والے کرنے والے شخص کے مکر کو ناکام کرے گا. تو ہم کو یقین ہونا چاہیے, امید ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے ذات پر. تو یہ ایک اہم اصولی آیت تھی جو آج میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو دینی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے الہ العالمین اپنے آپ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.